إلهي إلهي وخلق. الحمد لله رب العالمين صلی اللہ علی سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. تو یہ آپ کی کتاب تمرین الصرف، اس میں جو ہے آج کا سبق ہے صفت مشبہہ. یہ ہماری جو ہے اس میں مشتق جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں 7 اقسام آپ نے پڑھی، اس میں سے یہ آخری قسم ہے صفت مشبہہ. صفت مشبہہ کس کو کہتے ہیں تو وہ آپ دیکھ لیجئے، میں عبارت پڑھ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ صفت مشبہہ وہ اسم ہوتا ہے، چونکہ اس میں مشتق ہی ہے نا، تو لازمی سی بات ہے کہ صفت مشبہہ بھی وہ ایک اسم ہی ہوگا. صفت مشبہہ وہ اسم ہے جو فعل لازم سے بنایا جائے. اس میں خیال رکھنا ہے اس بات کا، صفت مشبہہ کو فعل لازم سے بنایا جاتا ہے. باقی جو ہے اسم فاعل، آپ کا صیغۃ المبالغہ تھا، اسم مبالغہ تھا وغیرہ، وہ آپ لازم سے بھی بنا سکتے ہیں، متعدی سے بھی بنا سکتے ہیں، لیکن صفت مشبہہ کے بارے میں خیال رکھنا ہے وہ فعل لازم سے ہی بنایا جائے گا. ٹھیک ہے؟ فعل لازم کس کو کہتے ہیں کہ جو فاعل سے ہی اپنی بات کو مکمل کر دیں، جو متعدی کی طرف نہ بڑھے، جو آگے مفعول کی طرف نہ بڑھے. اور اس کا اپوزٹ کیا آتا ہے؟ لازم کا اپوزٹ کیا ہے؟ اس میں بتا سکتے ہو چارٹ میں. لازم، فعل لازم کا اپوزٹ کیا ہے؟ بتائیں چارٹ میں. جی، متعدی. فعل لازم کا اپوزٹ ہوتا ہے متعدی، یعنی جس کو فاعل کے ساتھ ساتھ مفعول کی بھی ضرورت پڑے. متعدی تعدی تعدین سے. تو صفت مشبہ وہ اسم ہے جو فعل لازم سے بنایا جائے. فعل لازم فاعل پہ ہی بات مکمل کر دے، اور یہ اس ذات کو بتائے جس میں کوئی صفت پائیداری کے ساتھ پائی جائے، ہے نا، یعنی دوام کے ساتھ، پرمیننسی کے ساتھ کوئی صفت اس کے اندر پائی جائے. ورنہ کوئی صفت کسی چیز کے اندر ہوتی ہے، کسی شخصیت کے اندر، جو پائیداری کے ساتھ اس میں نہیں پائی جاتی بلکہ ٹیمپوریری ہوتی ہے. تو ٹیمپوریری صفت کو صفت مشبہ ہم نہیں کہیں گے، بلکہ پرماننٹ صفت کو ہم صفت مشبہ کہیں گے. ٹھیک ہے نا؟ جیسے صادقن اس شخص کو کہیں گے جس میں سچائی کی صفت پائیداری کے ساتھ پائی جائے. ٹھیک، مثلا صدقہ جو ہے، صدقہ فعل سے ہے، یہ صدقہ فعل لازم کے طور پر استعمال ہوا ہے. قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا. تو آپ دیکھیں قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے بہت جگہ. صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا، ہے نا. تو یہ صدقہ فعل ہوا، اللہ اس کا فاعل ہوا، اور فاعل پہ ہی بات مکمل ہو گئی، تو لہذا صدقہ فعل لازم ہے. اسی سے ہم نے بنایا صادقن، ہے نا، صادقن. تو صادقن کیسے سچے کو کہیں گے؟ کہ جس میں سچائی کی صفت پائیداری کے ساتھ، پائیداری کہتے ہیں پرمیننس کے ساتھ، دوام کے ساتھ، وہ ختم نہ ہو، کبھی ٹیمپوریری نہ ہو. ٹھیک ہے نا، پرمیننٹ ہو. پائیداری، پرمیننٹ ہو، پرمیننس. اس کا مصدر پرمیننس ہی آئے گا نا، پرمیننسی. مجھے انگریزی میں بھول گیا ہوں. پرمیننٹ تو کہیں گے جو پائیدار ہو، پائیدار کہیں گے پرمیننٹ. پائیداری کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ یہ تو ہوا پرمیننٹ، ہوا پائیدار. ٹھیک ہے نا، پائیداری، پرمیننسی ہے اس کا مصدر یا پرمیننس، یعنی the quality which we find in it with permanency or with permanence. اساتذہ حضرات انگریزی کے کوئی نہیں ہے کیا؟ اس کے کئی وزن ہیں. گوگلس پہ پرسسٹنس. زبردست، چلو پرسسٹنس ہی مانو. ٹھیک ہے، اس کے کئی وزن ہیں. یہ جو ہمارے پاس صفت مشبہ ہیں اس کے کئی وزن ہیں، جس طرح آپ کے پاس اسم مبالغہ کے کئی وزن تھے، ہے نا، وہ آپ کو یاد رکھنے ہیں. آپ کے سامنے جب آئے قرآن پاک میں، حدیث میں، چلو مان لیا گوگل نہیں ہے، ماشاءاللہ. تو یہ آپ کو دیکھنا ہے کہ
اس میں مبالغہ کے بھی اپنے وزن ہیں، اور اس کے یعنی صفت مشبہ جو ہیں اس کے بھی اپنے اوزان ہیں. وہ اوزان آپ کو ذہن میں رکھنے ہیں، یاد رکھنے ہیں. ان کو بار بار جب آپ دیکھیں گے تو یہ یاد ہو جائیں گے خود بخود. اور جب بھی جو ہے کسی عربی ٹیکسٹ میں، قرآن پاک میں، حدیث میں یہ پھر استعمال ہوں تو آپ کے اندر ایسی وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ پہچان پائے. اگر یاد بھی نہ ہو، جب بھی جو ہے آپ کے اندر اتنی اس کو پڑھ کر وہ ذہن میں تحت شعور جو ہے وہ بیٹھ جانی چاہیے یہ باتیں، کہ جو ہیں آپ خود سے پھر ان چیزوں کو وہ سارٹ آؤٹ کر سکے، پوائنٹ آؤٹ کر سکے، یہاں پر یہ صفت مشبہ ہے، یہ اس میں مبالغہ ہے وغیرہ. تو کہتے ہیں کہ اس کے کئی وزن ہیں، اس کے کئی وزن ہیں جو بعض جو کثیر الاستعمال ہے ان کو بیان کیا جاتا ہے. تو سارے انہوں نے بیان نہیں کیے ہیں، جو بعض کثیر الاستعمال ہے ان کو یہ بیان کر رہے ہیں. جیسے فعیل ہے پہلا وزن، فعیل. جیسے سعید، نیک بخت. قرآن پاک میں فَأَمَّا الَّذِينَ سُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ، جو نیک بخت ہوئے تو وہ جنت میں ہے. تو یہ فعل سے نکلا ہے، سین عین دال جس کی اصل ہے. ٹھیک ہے نا. سعید یہ آپ کی میں ہوم ورک دوں گا، ساتھ میں آپ ہوم ورک کریں گے. یہ جو آ رہے ہیں اس میں یہ نا صفت مشبہ سعید، اس کا آپ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے اس کا فعل کیا ہے. یہ میں نے بتا دیا سین عین دال. اب اس کی حرکت آپ ڈھونڈیں گے. یہ میں سپون فیڈنگ نہیں کروں گا یہاں سے، آپ اس کی حرکت ڈھونڈیں گے وہ کل، اور پھر واٹس ایپ پہ نا گروپ میں بھیجیں گے لکھ کر کہ حرکتیں مثلا سعیدہ ہے یا سعادہ ہے یا سعودہ ہے وغیرہ، اس کی حرکت کیا ہے. ٹھیک ہے نا. ماضی میں سعید ہے، اس کا صفت مشبہ ہے، لیکن اس کا فعل کیا ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کی عین کلمے کی حرکتیں کیا ہے، سعیدہ ہے، سعادہ ہے، سعودہ ہے. دوسرا وزن ہمارے پاس فعول ہے. فعول صفت مشبہ کا دوسرا وزن جو کثیر الاستعمال ہے وہ ہے فعول. اور اسی پر ہے جیسے وقور، صاحب وقار، صاحب وقار، وقور، وقور صاحب وقار. انسان کو باوقار ہونا چاہیے. وہ کشمیر میں کہتے ہیں شوری گسنوں کارون کیا، یعنی مثلا کوئی اچھا خاصا کسی پوسٹ پر ہے، منصب پر ہے، یا علم کے اعتبار سے ہے، تو وہ وقار اس کے اندر ہونا چاہیے. وہ بچپنا اس کے اندر نہیں ہونا چاہیے. بچپنے سے اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے، پھر لوگ اس کی بات سنتے نہیں ہیں. تو صاحب وقار ہو. ٹھیک ہے مذاق کبھی کبھار ٹھیک ہے، لیکن ہمیشہ انسان مذاق کرتا رہے تو اس سے اس کا وقار ختم ہو جاتا ہے. یہ صحابہ کی یا اہل اللہ کی یہ صفت نہیں ہوتی، ہمیشہ ہی مذاق کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، مذاق بھی اپنی حد میں ٹھیک ہے. وقور آپ آگے چل کر انشاءاللہ حضرت مولانا سید ابوالحسن علی ندوی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھیں گے، مختارات، یا مولانا رابع صاحب کی منصورات، مجھے اچھی طرح یاد نہیں ہے. بین قا، اس میں ایک سبق ہے، اس کی ہیڈنگ ہے بین قاض وقور وذباب جسور، کہ ایک جسارت کرنے والی مکھی اور باوقار قاضی کے درمیان. تو اس میں وہ واقع لکھا ہے کہ بار بار ایک مکھی جو ہے، قاضی تھا ایک جج ایک علاقے کا، تو اس کے ناک پر بیٹھ، لیکن وہ ایسا صاحب وقار ہے وہ اس کو ہٹا نہیں رہا، وہ ناک سے ایسے ایسے کر رہا ہے ہٹے، لیکن کچھ نہیں اس کا بن رہا ہے، وہ ہٹ کر پھر سے واپس آ رہی ہے. تو بین قاض وقور وذباب جسور اس کا نام ہے اس سبق کا. فعلان تیسرا وزن ہمارا جو ہے صفت مشبہ کا وہ ہے فعلان. فعلان نون کی حرکت پر غور کیجئے، اس پر پیش ہے، ایک ہی پیش ہے، تنوین نہیں ہے، کیونکہ فعلان کے وزن پر جو آئے گا یہ غیر منصرف ہوگا، کیونکہ اس میں الف نون زائدتان ہے اور یہ صفت ہوتی ہے. صفت پلس الف نون، صفت پلس الف نون زائدتان، یعنی یہ ایڈیشنل ہے. اس میں فاعین لام اصل ہے، الف نون اس کو کہتے ہیں الف نون زائدتان، الف نون ہے ایڈیشنل، الف نون زائدتان. تو فعلانو کا وزن جو ہے غیر منصرف ہے، الممنوع من الصرف، غیر منصرف. فعلانو جیسے تعبانو تھکا ہوا، تعبانو. ٹھیک ہے نا، بہت تھکا ہوا، پائیداری کے ساتھ جس میں تھکاوٹ پائی جائے. لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے، لازم نہیں ہے کہ یہ ہمیشہ ہی جو ہے پرماننسی کے ساتھ تھکا ہوا ہو، کبھی کبھار عارضی طور پر بھی ہو سکتا ہے. لیکن سیاق و سباق سے ہمیں، کانٹیکسٹ سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے نا،
یہ پرماننسی کتنی دیر تک کے، یہ نا پرماننسی ہے دکھا رہا ہے یہاں پر، یا یہ ٹیمپریری پن آگے چل کر انشاءاللہ صرف کی کتابوں میں آپ سمجھیں گے. فی الحال آپ لے لیجئے اتنا کہ تعبان جو آئے گا، کیونکہ تعب وغیرہ بھی اس کا یہ آئے گا، تو تعبان جس میں پرماننسی کے ساتھ پرسسٹنس کے ساتھ تھکاوٹ پائی جائے. غضبان، ایسا شخص جو ہمیشہ ہی غصے سے بھرا ہوتا ہے، اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوتا. لیکن جب قرآن پاک میں وہاں آیا ہے غضبان اسیفا، موسیٰ علیہ السلام آئے اپنی قوم کے پاس، موسیٰ ہارون کے پاس، غضبان اسیفا، افسوس کرتے ہوئے، غصے میں، تو لازم نہیں ہے کہ ہمیشہ ہی جو ہے غصے سے بھرے ہوئے رہتے ہوں وغیرہ. تو وہ دیکھنا پڑے گا، وہ کانٹیکسٹ سے آپ کو سمجھ میں آئے گا پھر آگے چل کر. فرحان، خوش، ہمیشہ ہی خوش و خرم رہتا ہو، بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. فرحان. اسی طرح چوتھا وزن جو ہے وہ فاعلن کا ہے. فاعلن، فاعلن. اب فاعلن کے وزن پر جو بھی آپ کا یہ آئے کوئی چیز، اس میں فاعلن کے وزن پر بھی، اس میں فاعل جو ہوتا ہے وہ بھی فاعلن ہی اس کا وزن ہوتا ہے. تو یہ بھی لازم بات نہیں ہے کہ جو بھی فاعلن کے وزن پر آئے تو وہ صفت مشبہ ہی ٹھہرے گی. اس میں آپ کو دیکھنا ہے کہ اگر وہ فعل لازم سے آ رہا ہے جب جا کر جو ہے صفت مشبہ ٹھہرے گا، ٹھیک ہے نا. مثلا عادلون عادل سے ہے، اسی طرح عالمون عالم سے ہے. اس کے اندر علم جو ہے پائیداری کے ساتھ ہے، عالم عالم ہے، اس کے اندر علم تو ختم نہیں نہ ہو سکتا ہے. اسی طرح جاہل جو ہے، اب ایسا جاہل جو سمجھنا ہی نہیں چاہتا، علم حاصل ہی نہیں کرنا چاہتا، تو پائیداری کے ساتھ اس کے اندر وہ جہالت فی الحال پائی جا رہی ہے. اگر جو ہے زندگی کے کسی مرحلے میں اس نے چاہا علم کو حاصل کرنا، اس کے کچھ اسباب بنے، تو تب جا کر وہ پائیداری ختم ہو جائے گی. لیکن فی الحال جو ہے جو اسباب ظاہرہ ہیں، یعنی قرائن سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ جاہل ہے، یہ علم کو حاصل کرنا ہی نہیں چاہتا، اس وجہ سے جاہلون، ٹھیک ہے نا. یہ فرق آپ انشاءاللہ، میں آپ کو کنفیوز نہیں کرنا چاہتا اسی موقع پر. آپ فی الحال اتنا یاد رکھ لیجئے کہ فاعلن سے جب ہم مانیں گے صفت مشبہ، جب جو ہے فعل لازم سے ان کی صیغے آئے فاعلن کے وزن پر، ٹھیک ہے نا. مثلا عدل اللہ، اللہ نے عدل کیا، تو عدل یہاں پر فعل لازم ہے، فعل لازم سے ہی بنا عادل، ہمیشہ عدل کرنے والا. تو یہ صفت عدل اس شخص کے اندر پرسسٹنسی کے ساتھ، پائیداری کے ساتھ، دوام کے ساتھ پائی جا رہی ہے، جب جا کر ہم نے اسے عادلون کہا. اسی طرح عالمون، اس کے اندر یہ صفت علم جو ہے وہ دوام کے ساتھ پائی جا رہی ہے، کبھی جو ہے اس کا علم اس سے ختم نہیں ہوگا. مثلا علم اللہ، اللہ نے جانا، اللہ نے معلوم کر لیا، تو اللہ کی صفت علم اس کی وہ دائمی ہے، ہمیشہ کے لیے، ازلی ہے اور ابدی ہے، پہلے سے تھی ہمیشہ رہے گی، تو علم، صفت علم. اسی طرح جاہلون، کوئی شخص ہے پڑھنا ہی نہیں چاہتا وغیرہ، تو اس کے اندر پہلے بھی یہ جاہل تھا اور آگے چل کر بھی یہ جاہل رہنا چاہتا ہے، تو یہ صفت جہالت اس کے اندر، جہل جو ہے یہ اس کے اندر دوام کے ساتھ پایا جا رہا ہے. تو جاہلون، جاہلون. جاہل پر وہ بات یاد آئی جو میں نے آپ کو کتاب دی تھی، وہ PDF ہمارے استاد مولانا فیصل صاحب بٹکلی کے علم بغیر استاد اور اس کے خطرات، اس میں ایک بات لکھی ہے، ایک عالم کی نقل بات کی ہے کہ العالم کبیر وان کان صغیرا، عالم جو ہے بڑا ہوتا ہے اگرچہ عمر کے اعتبار سے چھوٹا ہو. والجاہل صغیر، جاہل چھوٹا ہوتا ہے. وان کان کبیرا، اگرچہ وہ بڑا ہو، یعنی بے اعتباری عمرہ، اپنی عمر کے اعتبار سے چاہے بڑا ہو لیکن جو ہے عالم کے سامنے وہ صغیر ہی ہے، چھوٹا ہی ہے بیچارہ، چونکہ پتہ نہیں ہے اس کو کچھ. لہٰذا کوئی کتنا بھی بڑھ جائے اپنے تقوی میں وغیرہ، لیکن عالم جو ہے عالم ہوتا ہے، چاہے چھوٹا ہو بڑا ہو، عالم عالم ہوتا ہے. یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاء، علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں. لہٰذا ہمیں علماء کی قدر کرنی چاہیے. ایک ایک کر کے علماء جو ہے دنیا سے رخصت ہو رہے. سال 2020 یہ ریلی ہم اسے عام الحزن کہہ سکتے ہیں، غم کا سال، علماء کی وفات کو دیکھ کر.
علماء کی وفات کو، اور یہ بھی اور یہ قیامت کی علامتوں میں سے ہے۔ اللہ ہمارے علماء کی حفاظت فرمائے اور ہمیں ان کے زندہ رہنے کی حالت میں ہی ان کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، ورنہ مرنے کے بعد تو ہم خوب نام لیتے ہیں وغیرہ، ٹھیک ہے وہ بھی فائدہ دے گا، لیکن زندگی میں ان کی حیات میں ان کی قدر کریں۔ صادق، سچا، جس میں صفت صدق، صداقت جو ہے پائیداری کے ساتھ پائی جائے، ٹھیک ہے نا۔ یہ 4 وزن انہوں نے بتایا، پہلا بتایا فعیل، دوسرا بتایا فعول، تیسرا بتایا فعلان، چوتھا بتایا فاعل، جو پائیداری جو نا کثیر الاستعمال ہیں، سب سے زیادہ استعمال یہ 4 وزن ہوتے ہیں۔ امید ہے یاد ہوئے ہوں گے، فعیل، فعول، فعلان اور فاعل، ٹھیک ہے۔ ابھی یہ بتائیں گے کہ اس میں فاعل اور صفت مشبہ کے درمیان کیا فرق ہے، لہذا ہم اس کو آپس میں کنفیوز نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ ابھی وہ بتائیں گے آگے چل کر، اگر کسی کے ذہن میں ہو کہ فاعل کا بھی تو یہی وزن آتا ہے اس میں فاعل میں، اور یہاں پر بھی صفت مشبہ میں ہم دیکھ رہے ہیں فاعل، تو کیا فرق ہے دونوں کے درمیان، وہ ابھی اس کا جواب یہ کچھ دیر بعد دیں گے۔ اب یہ دیکھیے کہ جو افعال رنگ یا عیب ظاہری، یہاں پر میں پڑھ رہا ہوں، جو افعال رنگ یا عیب ظاہری، ظاہری عیب جو ہے کوئی کانا ہے وغیرہ وغیرہ، یا حلیے کے معنی رکھتے ہوں، ان کے اوزان اس طور پر ہوتے ہیں، ان کے اوزان اس طور پر ہوتے ہیں۔ رنگ، عیب ظاہری یا حلیہ ہوتا ہے نا کسی کا، تو ان کے اوزان اس طور پر ہوتے ہیں۔ فعل کا وزن یہ بتا رہے ہیں، ایکسٹرا ایک چیز ہے، جیسے واحد اگر مذکر ہو افعالو کا وزن آئے گا اس میں، ٹھیک ہے نا، افعالو کے وزن پر وہ آتے ہیں۔ رنگوں کے نام جو ہے نا، رنگوں کا وزن جو آتا ہے رنگ، تو یہ بھی چونکہ صفت ہے اور صفت پائیدار، یہ بھی صفت مشبہ میں ہی شامل ہے، ٹھیک ہے نا۔ رنگ جو ہے نا، چونکہ کسی چیز کا رنگ جو ہے، فی الحال کے تو مثلا میرا لیپ ٹاپ ہے، اس کا رنگ بلیک ہے، تو بلیک رنگ اس میں پرسسٹنس کے ساتھ پایا جاتا ہے، پائیداری کے ساتھ پایا جا رہا ہے نا۔ میرا رنگ ہے چاہے سانولا ہے، کیا کہتے ہیں گورا ہے وغیرہ، تو میرے اندر یہ رنگ جو ہے یہ دوام کے ساتھ پایا جا رہا ہے، تو یہ رنگ، اس کے لیے کیا وزن آتا ہے عربی میں مذکر کے لیے آپ کے پاس، وہ ہے افعالو کا وزن۔ کیا ہے بھائی؟ واحد مذکر کے لیے ہے افعالو، یہ دیکھ رہے ہیں آپ افعالو۔ اب اسی وزن پر سارے رنگ، یہ رنگوں کے نام یاد کر لیجئے، افعالو کے وزن پر احمرو لال، ٹھیک ہے نا، اسی طرح اسودو کالا، اسی طرح ابیضو سفید، سفید تو نہیں دکھے گا، میں سفید کو بھی مار کر رہا ہوں، سفید، ابیضو، ہو گئے رنگوں کے نام آئے نا افعالو کے وزن پر، افعالو۔ اب اس کے بعد دیکھیے اسم، عیب کا عیب بھی بتا، عیب ظاہری، بہرا ہونا، کوئی بیچارہ بہرا ہوتا ہے، اللہ توفیق دے ہمیں کانوں کی سماعت کی جو ہے قدر کرنے کی، ورنہ جو ہے کتنے بہرے ہیں۔ بہرا کیا چاہتا ہے، انہو یرید ان یسمع الاصوات، وہ چاہتا ہے کہ آوازیں سنے لیکن نہیں سن پاتا، تو ہمیں کانوں کی کتنی قدر، سماعت کی کتنی قدر کرنی چاہیے۔ ان کا شکر ہے کہ ان کانوں سے جو ہے اللہ کی حرام کردہ چیزیں نہ سنے، غیبت کو نہ سنے، بہتان تراشی کو نہ سنے، میوزک کو نہ سنے، غیر محرم کی آواز جو ہے اس کے ساتھ لذت لینے کے لیے کنٹینیوسلی ہم اس کے ساتھ بات کر رہے ہیں، اس کی آواز لذت لینے کے لیے سن رہے ہیں، اور ایسا نہ کریں۔ اصم، وہ بہرا، تو یہ بھی افعالو کے وزن پر ہے۔ اب آپ بتائیں گے یہ تو اصم، یہ تو لگ نہیں رہا ہے افعالو کے وزن پر، لیکن میرے بھائی یہ افعالو کے وزن پر ہی ہے، کیونکہ اس کی اصل جو ہے وہ اسممو ہے، اسممو۔ یہ بھی آپ انشاءاللہ آگے جا کر پڑھیں گے، اس کو ہم ادغام کہتے ہیں، ادغام تو پڑھا ہوگا تجوید میں، ادغام ہے نا، ادغام 2 حرفوں کو آپس میں ملا دینا، تو عربی میں بھی یہ چیز کرتے ہیں، اسممو، میم پر زبر، اسممو ہے تو پھر اسمو کر دیا، ٹھیک ہے نا، میم کو میم میں ملا دیا، میم کی حرکت کو صاد کو، پہلے میم والی حرکت کو صاد کو دے دیا، اور دوسری میم کی حرکت کو جو ہے پیش ہی رکھا، تو اسممو سے بنا اسمو، ٹھیک ہے۔ اسمو کے معنی بہرا، اسمو کے معنی بہرا، اسی کی جماعت یہ سمن، جو قرآن پاک میں بقرہ میں مثلا آپ نے سمن بکمن عمیون۔ اچھا، اس کے بعد اعما دیکھیں، اعما بھی ظاہری عیب ہے نا، اعما اندھا، اعما کے معنی اندھا، تو اعما
آپ بھی آپ اس میں بھی کہیں گے یہ تو افعالو کے وزن پر نہیں ہے، تو ہم کہیں گے نہیں یہ بھی افعالو کے وزن پر ہی ہے، اصل میں اعمایو تھا۔ تو اس میں چینج، عربی کی زبان ایک سائنٹیفک زبان ہے، میتھمیٹیکل زبان ہے، کبھی کبھار کیلکولیشنز بھی کرنی پڑتی ہے، زبردست زبان ہے عربی زبان۔ تو اس کو تعلیلات ہم کہتے ہیں، چینجز کیا ہوتی ہیں لفظ میں، تو بہت خوبصورت زبان ہے، اگر انسان جو ہے اچھی طرح پڑھے تو اس کو بہت مزہ آتا ہے۔ تو اعمایو تھا، افعلو، افعلو، تو یہاں سے اعمایو لگ رہا ہے نا، رائم ہو رہا ہے آپس میں، افعلو اعمایو، آپ کو دکھ رہا ہے نا یہ اعما جو میں نے لکھا، یہ اعمایو جو میں نے لکھا یہ، تو افعلو اعمایو، تو یہ رائم ہو رہا ہے آپس میں۔ اسی اعمایو کو جو ہے یہ پھر کر دیتے ہیں اعما، یا کی حرکت کو ختم کر دیتے ہیں، اور جو ہے میم پر وہ کھڑا زبر دے دیتے ہیں۔ اس طرح کھڑا زبر وغیرہ نہیں دیتے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اور اس میں تعلیل دوسری ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو سمجھانے کے لیے۔ اعما کہتے ہیں جو اندھا ہو، ٹھیک ہے۔ ابکم ہو گیا، یہ مذکر واحد مذکر کے لیے صفت مشبہ، رنگوں وغیرہ کے نام۔ اب اسی کا دیکھ لیجئے واحد مؤنث جو ہے، رنگ وغیرہ جو ہوں، کیونکہ چیز جو ہے یا تو مذکر ہوگی یا تو مؤنث عربی زبان میں، عربی زبان کے اعتبار سے، ٹھیک ہے نا۔ تو واحد مؤنث اس کا آتا ہے فعلاء کے وزن پر، فعلاء، تو احمر سے حمراء، لال رنگ، ٹھیک ہے نا۔ سوداء، کالا رنگ، سودا ہے نا۔ بیضاء، بیضاء سفید رنگ مؤنث کے لیے، تو حمراء، سوداء، بیضاء، آپ نے پڑھی ہوں گی یہ چیزیں، اب آپ کے ذہن میں آ رہی ہوں گی کہ حمراء، سوداء، بیضاء وغیرہ کیا تھا۔ مثلا ہم کہیں گے اخضر، اخضر، اخضر کہتے ہیں سبز کو، ہے نا، اخضر گرین کو، اسی سے نکلا ہے خضرا، تو ہم کہتے ہیں گنبد خضرا، وہ ہے القبۃ الخضرا، قبہ کہتے ہیں گنبد کو عربی میں، تو وہ ہے گنبد خضرا، القبۃ الخضرا۔ تو القبہ چونکہ مؤنث ہے تو اس کی صفت بھی مؤنث آئے گی، تو القبۃ الخضرا، سبز گنبد، گنبد خضرا، جی۔ القبۃ الخضراء، خضراء کہتے ہیں گرین کو، سبز کو، گرین۔ اسی طرح پھر اسمو کی آئے گی مؤنث سماء، یہ بھی فعلاء کے وزن پر، سماء، سماء، فعلاء۔ یا اس میں دیکھو یہ چونکہ تشدید ہے، مشدد ہے، یہاں پر آپ کو کنفیوژن ہو، شاید اشکال ہو رہا ہو کہ یہ فعلاء کے وزن پر کیسے، تو میں اس کو توڑ کر لکھتا ہوں، دیکھو سم ہو گیا، صاد میم زبر سم، پھر ہو گیا میم الف زبر ما، ہو گیا نا فا، سم فا، فا عین زبر فا، ہو گیا نا فا، پھر میم الف زبر ما، ہو گیا لام الف زبر لا، فا لا، اور او، سم ما او، یہ میں نے اس کو توڑ کر لکھا، ٹھیک ہے۔ اور اسی کو پھر ہم ادغام کر کے، میم کو میم میں ملا کر جو ہے ادغام کر کے، مدغم کر کے سما لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بھی فعلاء کے ہی وزن پر ہے۔ اور اعما کا مؤنث آتا ہے عمیاء، عمیاء، یعنی کوئی مؤنث چیز ہے، عورت ہے یا کوئی جانور ہے، مؤنث مادہ ہے، تو اس کو، اس کے اندھے پن کو بیان کرنے کے لیے، اس کو بیان کرنے کی اندھی ہے، تو عمیاء، عمیاء، ٹھیک۔ اور یہاں سے پھر جمع مذکر و مؤنث یہ دونوں کے لیے مشترک ہے، یعنی ٹھیک ہے نا، آپ کو بیان کرنے ہیں جمع ان کی، اب تو مشترک ہے، وہ وزن آتا ہے اس کا فعلن، کیا آتا ہے بھائی؟ فعلن، یعنی افعال فعلاء جمع فعلن۔ اسی طرح احمر حمراء حمر، یہ زبانی یاد کرنے ہیں، سمجھے؟ حمر، اسود سوداء سود، ابیض بیضاء بیض، یہ قرآن پاک میں استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے مختلف پہاڑوں کو بیان کیا ہے، ان کے رنگوں کو، تو وہاں پر یہ رنگ آئے ہیں کہ ہم نے کچھ جو ہے پیدا کیے ہیں، وہاں پر آئے تھے، کاش میں حافظ ہوتا، تو وہاں پر ہے کہ ہم نے کالے رنگ کے، اور بھی ہے ایک دو رنگ شاید وہ، تو آپ دیکھ سکتے ہیں یورپ وغیرہ کے پہاڑ، ہمالیہ، یورپ میں ریڈ کلر کے پہاڑ، وائٹ کلر کے پہاڑ وغیرہ۔ تو اسم سماء سم، تو قرآن پاک میں سم بکم عمی فہم لا یرجعون، بکم یہ ابکم، ابکم کہتے ہیں گونگے، ابکم،
ابکمو اس کی مؤنث بکماؤ ہے نا، فعلاؤ کے وزن پر، اسی کی جمع بکمن، سمن بہرے، بکمن گونگے، عمیون یہاں پر ابکم اعما عمیاؤ عمیون، عمیون اندھے، حق کو نہیں دیکھتے تو اندھے ہیں، بکمن گونگے ہیں بولتے نہیں ہیں کچھ، لہٰذا ہم جو ظلم دیکھ رہے ہیں اس پر بولا کریں، خاموش نہ رہیں۔ بعض الفاظ لکھے جاتے ہیں اسی طرح ان تینوں سے صیغے بناؤ، یہ الفاظ اب لکھ رہے ہیں، یہ آپ کی ہوم ورک، یہ دیکھو بھائی، ازرق کے معنی نیلا، آسمان نیلا بلو، اخضر سبز، اصفر زرد، ٹھیک ہے، اخرسو اخرس، اور اب کم گونگا ہو گیا، اعرجو لنگڑا ہو گیا، احور سیاہ چشم، احورو اسی سے ہے حور، یعنی جس کے آنکھ کی پتلی جو ہے زبردست جو سیاہ ہوتی ہے، تو اسی سے ہے حور عین، احورو حوراء حور، وہ اسی سے ہے بھائی حور۔ اور اس کے بعد کیا ہے یہ، اس کے بعد ہے آپ کا اعینو فراخ چشم، عین ہے نا، وہ بھی عین ہے اسی سے، پھر عیون فراخ چشم، جس کی یعنی جس کی چشمیں جو ہیں آنکھیں جو ہیں بڑی ہوں، تو بڑی آنکھ ہونا یہ صفت، یہ اچھی صفت مانی جاتی ہے خصوصاً عورتوں میں۔ حور عین فرمایا قرآن نے، حور عین، ایک تو سیاہ چشم والی ہوں گی، اسی کی پھر جمع ہے اعینو، عیناء اصل میں ہے فعل کے وزن پر عیون یا عین ہی ہے، اس کو پھر ہم عین کر دیتے ہیں۔ چلو یہ وہ چھوڑو، جمع اس میں جمع میں آپ کو کنفیوژن ہوگا چونکہ اس میں چینج ہوئی ہے، تعلیل ہوئی ہے، تو وہ اعینو ہے اس کے، لیکن آپ کو سیغے بنانے، اعینو کے سیغے میں اگر آپ کو پریشانی ہو، کیونکہ فعلن کا وزن ہے نا اعینو، عیناء، پھر کیا آئے گا، چیٹ میں لکھیں بتاؤ، عینن آئے گا نا فعلن کے وزن پر، صحیح؟ نہیں اعینو کا میں بتا رہا ہوں، وہ تو پتہ ہے، اعینو کا لکھیں، فراخ چشم جس کی آنکھیں بڑی ہوں، کیا آئے گا اعینو، ارے بھائی لکھو، ایک ہی بندہ لکھ رہا ہے، مجھے پتہ ہے اس میں ٹائم ہو گیا کچھ زیادہ ہی، یہ ختم کرنا چاہتا ہوں میں یہ والا لیسن۔ ارے جاگے ہو سارے، اعینو اسی وزن پر ہے نا، صفت ہے نا ایک، اعینو، عیناء، پھر جمع کیا آئے گی اس کی، فعلن کے وزن پر، ہاں اصل میں بیزن میں بھی جو ہے، بیزن جو انہوں نے یہاں پر سکھایا، صحیح انہوں نے یاد دلایا، یہ دیکھو آپ کو شاید یہاں پر کنفیوژن ہوا ہو، دیکھو یہ جو ہے یہاں پر آپ کہیں گے یہ تو فعلن کا وزن ہے، فا پہ پیش ہے، یہاں پر حمرن سودن، تو یہاں پر با پہ زیر کیسے آ گئی، مجھے یہاں پر دھیان نہیں رہا یہ کہنا، تو دیکھو اب یزو بیضاء، اصل میں یہ تھا بوئزن، کیا تھا بوئزن، فعلن کے وزن پر بوئزن ہے نا، فا پہ پیش، چونکہ یہ دیکھو فعلن ہے، فعلن اس کے مقابلے میں لکھو بوئزن ہے نا، اصل میں ہے یہ بوئزن، بوئزن، با ہے فا کلمہ، یا ہے عین کلمہ، اور ضاد ہے لام کلمہ، تو لیکن دیکھیں یا ساکن ہے، اور آپ نے پڑھا ہے قاعدہ، وہ تجوید میں بھی پڑھا ہوگا، الف مد، یا مد اور واو کی مد، تو یا مد اپنے سے پہلے کس کو چاہتا ہے، یعنی یا مد سے پہلے کون سی حرکت ہوتی ہے، ہاں بتائیں، یا مد سے پہلے کون سی حرکت ہوتی ہے، زیر کی حرکت، صحیح، تو لہذا شارٹ میں جو ہے اس پیش کو یہ تبدیل کرتے ہیں زیر میں، اسی قاعدے کو
ملحوظ رکھ کر، یعنی اسی کا لحاظ کرتے ہوئے کہ یا مدہ جو ہے اپنے سے پہلے، یا ساکن جو ہے، یا ساکن اپنے سے پہلے کسرہ کو چاہتی ہے، لہذا اس ضمہ کو جو ہے ہم کسرہ میں جو ہے وہ تبدیل کر دیتے ہیں، تو بوئزن سے بنتا ہے بیزن، ورنہ اصل میں تھا بوئزن، تو اس سے بنایا بیزن۔ اسی طرح یہ جو ہے اعین، یہ جو لفظ آیا اعین، فراخ چشم، جس کی آنکھیں فراخ ہوتی ہیں، اعین عیناء عین، اصل میں تھا عین، ٹھیک ہے نا، تو یہ عین سے ہم نے کیا عین۔ اس کے بعد جلدی جلدی یہ والا، اس میں فاعل اور صفت مشبہ کا فرق ہے، یہ دیکھ لیجئے ان دونوں میں بڑا فرق ہے، اس میں فاعل میں صفت عارضی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس میں فاعل میں صفت ٹیمپورری ہوتی ہے، اور صفت مشبہ میں مستقل اور پائیدار، مثلا ضارب مارنے والا، کوئی شخص اس وقت کہا جائے گا جب یہ فعل اسے سرزد ہو، اور تو یہ جب فعل ختم ہو گیا تو ختم وہ صفت، اور مثلا جمیل وہ جس میں خوبصورتی ہر وقت پائی جا رہی ہو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے یہ عربی بناؤ، تو یہ آپ کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔